بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آپ سب کیسے ہیں؟ ویلکم ٹو مائی چینل پومسٹری ان یور ہینڈ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی عمر کی لکیر کے بارے میں، جسے خط حیات بھی کہتے ہیں۔ یہ والا خط اور ہاتھ کے اوپر یہ والا خط، جیسا کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ والا خط، اس کو بولتے ہیں خط حیات۔ زندگی کی لکیر، عمر کی لکیر، یہ والا۔ پومسٹری کی بک میں اس کے کئی نام ہیں۔ جس طرح انسانی عضو آنکھ، کان، ناک، بازو کے لیے ایک ہی جگہ ہوتی ہے نا، اسی طرح ہمارے اس لکیر کے لیے بھی ایک ہی جگہ ہوتی ہے، یہی مخصوص ہوتی ہے جگہ۔ جیسے دل کی لکیر، دماغ کی لکیر، قسمت کی لکیر، ان کی ایک ہی جگہ، یہ چینج نہیں ہو سکتی۔ یہ ادھر سے ادھر ہو تو وہ عموماً اب نارمل شخص ہوتا ہے، جس کی آپس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ بس عمر کی لکیر اور اس کے اندر ہوتا ہے زارا کا ابھار، اسے کہتے ہیں زارا کا ابھار۔ عموماً کئی لوگ جو پامسٹری یا دست شناسی اس کو پسند نہیں کرتے، وہ عموماً دست شناس کی بےعزتی کا بہانہ ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یہ شخص لائنیں دیکھ کر کیسے بتا سکتا ہے کہ زندگی، موت، اچھائی، برائی، شادی، غمی، خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ان لائنوں سے۔ جس طرح دماغ کو ہمارے جسم کے ہر عضو کے بارے میں پتہ ہوتا ہے نا، اسی طرح ہاتھ پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے، ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں پر ہماری پوری زندگی تحریر کر دی ہے، اسی طرح ہاتھ پر بھی ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ اس کا ریکارڈ صرف دست شناس کو خود تلاش کرنا ہوتا ہے یا دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر عمر کی لکیر یہاں سے شروع ہو، ذرا زیادہ اوپر سے، ایک تو یہ اس کا مقام ہے نا، اس سے اگر تھوڑی اوپر ہو، مشتری کے ابھار سے یہاں ایسے آئے، ہاتھ کے اوپر میں آپ کو لگا کر دکھاتی ہوں۔ جب ہاتھ نرم اور پھولا ہو، موٹے یہ ابھار جو ہے نا، یہ پھولے ہوئے ہوں، موٹے عموماً ہاتھ ایسے ایسے پھولا ہوا ہاتھ ہوتا ہے، موٹا وہ فرد جو ہے وہ سست خو ہوتا ہے، اس کی خواہشیں بھی اتنی پوری نہیں ہوتی۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ لائن یہاں سے نکل کے جو اس ابھار کو کاٹتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بندے کے اندر اتنی ایبلٹی ہے کہ وہ اپنے حالات چینج کر سکے۔ اگر وہ کمزور ہے تو وہ اس طرح کے کام کرے کہ اپنے حالات کو چینج کر لے، اس کے پاس پیسہ آئے یا اس کی حیثیت زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر اس میں دماغی لکیر ڈھلوان طبع کمزور ہو، مطلب ایسے جب نیچے کی طرف زیادہ آتی ہیں تو بہت زیادہ ویک اور آہستہ ہو جاتی ہے۔ عمر کے خط سے جو لکیریں ایسے اوپر کی طرف ہلکی نکلتی ہیں، یا اس میں قسمت میں شامل ہے، ویسے ایسے اوپر نیچے سے عموماً اوپر کی طرف ایسے نکلتی ہیں۔ یہ اس کی قوت میں اضافہ کرتی ہیں، مالی فوائد ہوتے ہیں، کامیابیاں ملتی ہیں، بندہ کامیاب ہوتا ہے، جو بھی کام کرے زندگی میں، جو بھی کوشش کرے اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر اس قسم کی لکیر یہ جو چھوٹی نکل رہی ہیں، یہ مشتری کے ابھار کی طرف، جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مشتری کے ابھار پہ گئی ہوئی ہیں نا، یہاں سے نکل کے اوپر، یہاں سے نکل کے اوپر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جس دن وہ عمر کی لکیر کو چھوڑیں گی نا، اوپر جائیں گی، چھوڑ کے اسے اوپر جائیں گی، اس روز کامیابی نصیب ہوگی۔ لیکن اس کا مطلب صرف قوت، طاقت، اقتدار یعنی عہدہ اس سے ہے۔ اسی طرح اگر ایسا خط زحل کے ابھار کی طرف جائے، ایسے زحل کے ابھار کی طرف جائے، یہ زحل کا ابھار ہوتا ہے۔ قسمت کی لکیر کے پیچھے جائیے، دیکھیں یہ اس کے پیچھے ہی بنتا ہے، ایسے کئی بار اوپر چلا جاتا ہے ایسے لائن اس کے ساتھ ہی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دنیاوی دولت میں اضافہ ہوگا، روپے کی بہت زیادہ زیادتی ہوگی، اندھا پیسہ ہوگا،
جائیداد بھی بہت زیادہ ہوگی، جیسے کہتے ہیں نا سنبھالے نہ سنبھلے، وہ حالت ہوگی۔ لیکن یہ اضافہ صرف محنت سے حاصل ہوگا۔ اگر ایسی لکیر یہاں سے نکل کے، یہاں سے ایسے نکلتی نکلتی شمس پہ چلی جائے، یعنی سورج کے ابھار پہ چلی جائے، تو کاروبار، تجارت، صنعت، سائنس میں ترقی کی نظر ہوگی، اور اس میں ہاتھ کی شکل کا بھی دخل ہے۔ اگر مربع ہاتھ ہوگا، جیسے یہ مربع ہاتھ ہے، جیسے یہ میرا مربع ہاتھ ہے، چپٹا یا کفچی ہو یا مخروطی ہو، اگر مربع ہاتھ ہوگا یعنی ایسے، جیسے یہ ہاتھ ہے نا مربع، بالکل اسی طرح اگر ہو مربع تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندہ سائنس میں کامیابی ہوگی، جو بھی کاروبار کرے گا اس میں کامیابی ہوگی۔ اگر کفچی ہاتھ ہو، ایسے مطلب ایسے وہ ہوتا ہے نا، ایسے ہوتا ہے کفچی ہاتھ جو ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے روپے پیسے میں اضافہ ہوگا، نئی ایجادات کرے گا، اس میں اس کو بہت زیادہ کامیابی ہوگی۔ اگر مخروطی یعنی بہت زیادہ، اکثر یہ ٹی ویوں میں سنڈریلا وغیرہ کے ہاتھ بناتے ہیں نا، ویسے ہوتے ہیں مخروطی ہاتھ، جن کی انگلیاں ذرا لمبی ہوتی ہیں اور خوبصورت گول گول بنی ہوئی ہوتی ہیں، اتنی موٹے ہاتھ نہیں ہوتے، ذرا درمیانے ہاتھ ہوتے ہیں، اس میں روپے پیسہ بہت زیادہ آئے گا، وہ جو کام کرے گا اس میں پیسہ بہت زیادہ ملے گا، اگر وہ شادی کرے گا تو اس میں بھی اس کو بہت زیادہ پیسہ ملے گا، اس میں کامیابی ہوگی۔ ایک دم کوئی خیال آئے، رقم میں اضافہ کرنے کا باعث ہوگا، وہ جوا شوا بھی کھیل سکتے ہیں، اس میں بھی انہیں کامیابی ہوگی۔ اگر عمر کی لکیر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، درمیان میں فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے، جیسے یہ دیکھیں، یہ 2 حصوں میں ہو گئی ہے نا، ایک حصہ ادھر اور ایک حصہ ادھر چلے گئے، اس کے درمیان کافی فاصلہ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے اس فرد کی، یہ جس کا ہاتھ ہے، جس انسان کا ہاتھ ہے، اس کی موت کسی دوسرے ملک میں ہوگی، اپنے جو آبائی جگہ ہے نا اسے چھوڑ کر دوسرے ملک میں ہوگی، اور دور مقام پر کسی۔ اس کے علاوہ اگر اس کے درمیان کسی جگہ جزیرہ ہو تو، جزیرہ مطلب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، جزیرہ عموماً ایسے ہوتا ہے، چھوٹا سا جزیرہ، ایسے لائن اگر جا رہی ہے تو اس کے درمیان جزیرہ آ جاتا ہے، عموماً اس کی چھوٹی سی بھی شکل ہوتی ہے ایسے، یہ ہوتا ہے جزیرہ، اس سے بھی چھوٹی قسم ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندہ بہت زیادہ علالت کا شکار ہو جائے گا، مطلب بہت لمبا بیمار ہوگا، پیدائش سے متعلق ایسی کوئی بات ہوتی ہے جو ظاہر نہیں ہوتی، چھپی رہتی ہے، عموماً نہیں پتہ چلتا ڈاکٹروں کو بھی، تو وہ اس کی وجہ سے بیمار رہتا ہے۔ اگر یہ عمر کا خط جو ہے، زندگی کی لکیر مربع سے گزرے، مطلب یہ دیکھیں، یہ آپ کو سائن نظر آ رہا ہے نا مربع کا، ایسے ہوتا ہے، یا ایسے ڈبہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت، مطلب کوئی آنے والی تھی بیماری، بہت لمبی بیماری تھی جس سے نجات ہو گئی، کوئی حادثہ ہوا تو اس میں بچ گیا۔ اگر کانٹے دار خط مریخ کے ابھار سے نکلا ہو، یہاں سے یہ اس کے اندر ہی ہوتا ہے، زارا کے اندر ہی ہوتا ہے مریخ کا ابھار، یہاں پر بھی ہوتا ہے، یہاں سینٹر میں بھی ہوتا ہے، یہاں آخر پہ بھی ہوتا ہے، دماغ کے آخر پہ، یہ مطلب اس کا سٹارٹ یہ ہے۔ اگر یہاں سے کوئی لائن نکلے، ایک لکیر جو اس کے متوازی چلے اور